کہ ان کے محبوب کے نام پر نقطہ رکھنا بھی گوارا نہیں فرمایا۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جو رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا، جہنم کو حرام فرما دے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، اس نام پاک کے تعلق سے اس حوالے سے ایک حدیث انشاءاللہ تعالیٰ رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ بات کروں گا کیونکہ سید ساتھ میں دے رہی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک امتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی 100 سال تک اللہ کی نافرمانی کیا تو قوم اس سے بدزن ہو گئی، بیزار ہو گئی اور وہ بدنام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا انتقال ہو گیا، ہونے کے بعد اس کی لاش کو گھوڑ پر پھینک دیا گیا۔ اس کی تدفین کا کوئی جو ہے نا انتظام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، لاش اس کی گھوڑ پر پڑی ہوئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے موسیٰ جاؤ میرے فلاں بندے کی جو ہے نا آپ غسل کا اور کفن کا تدفین کا انتظام کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دنیا والوں کے سامنے یہ بدنام زمانہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تدفین کا مجھے حکم دے رہا ہے، آخر اس کا کون سا عمل تھا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مولا سے پوچھا کہ اے پروردگار عالم بتا آخر اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ تیرا محبوب بن گیا اور تو ایک نبی کو اس کے صلاۃ جنازہ کے لیے اور اس کے جو ہے آخری سفر کی تیاری کے لیے بھیج رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ دیکھو توریت جب کبھی وہ کھولتا، میرے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی جب آتا تو اس کو چومتا، آنکھوں سے لگاتا اور اس کا بہت تعظیم کرتا۔ وہ ادا مجھ کو اس بندے کی پسند آئی اور اسی وجہ سے میں نے اس کی جو ہے نا مغفرت فرما دی اور وہ مغفور شدہ بندہ۔ ایک بنی اسرائیل کا امتی سرکار کے نام کی تعظیم کرنے سے جنت میں جا رہا ہے، اگر ان کا غلام ان کی محبت اگر دل میں رکھے گا تو جو ہے نا خدا کی قسم وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے ایمان والا، ایمان کی بہت بڑی تفصیل ہے۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ ایمان کے تعلق سے بحث کریں۔ اگر کوئی مومن بندہ ایمان والا، کلمے کو پڑھنے والا، کلمے کی تسلیم کرنے والا مسلم، تصدیق کرنے والا مومن کہلاتا ہے۔ تصدیق دل سے ہوتی ہے اور کہا کہ ایمان والا جب جہنم کے قریب سے جائے گا تو جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، اس کے سائے سے جہنم پناہ مانگے گی اور کہے گی کہ اے مومن تو دور ہو جا، تیرے ایمان کی حرارت کی وجہ سے میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ ہے، اسی وجہ سے کہا ہزار بند دہن زمش کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ہس۔ ارے ہم اپنی زبان کو ہزار بار پاک کر کے خوشبو سے اگر آقا کا نام لے تب بھی بے ادبی اور گستاخی ہے، بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اتنا بڑا نام ہے اور اتنا بڑا سرکار کا مرتبہ ہے، اتنا بڑا سرکار کا مرتبہ ہے۔ ارے جو میلاد منا رہا ہے 1 سال تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہی نہیں، اقوال خلفائے راشدین میں یہ بات آتی ہے کہ آپ فرماتے کہ 1 درہم اگر کوئی میرے آقا کے میلاد پر اگر جو ہے نا قرض کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ میرا رفیق رہے گا، جنت میں وہ میرا رفیق رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میلاد کے منعقد کرنے کا سبب بنا، وہ جو ہے نا گویا کہ ایسا ہے اسلام کو زندہ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میلاد پر اگر 1 روپیہ بھی اگر خرچ کیا یا میلاد کی محفل کو اگر منعقد کیا تو گویا کہ غزوہ بدر اور حنین میں وہ شریک ہوا۔ یہ بہت بڑی جنگیں جو حضور کے زمانے میں لڑی گئی، غزوہ بدر اور غزوہ حنین، اس میں شریک ہونے کا ثواب دے گا۔ اب مولا کائنات حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کی میلاد کی جو تعظیم کیا، اللہ اس کی جو ہے نا ایمان کی حالت میں سے موت دے گا اور بغیر پرسش کے اللہ اس کی جنت میں جو ہے نا داخل فرمائے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائے گا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اتنا بڑا مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سرکار ہمارے اور آپ کے یہ معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ابھی نبی کو سمجھے ہی کیا؟ ابھی سمجھے ہی کیا ہو؟ ارے سرکار فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قسم ہے جابر جو ہے نا
رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام مٹی اور کیچڑ کے درمیان تھے۔ تخلیق عالم سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اور پھر نبی بنانے کے بعد جو ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا بھی تو نبی تھے، دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر گئے معاذ اللہ۔ جی حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار اپنی قبر شریف میں عزا کے ساتھ جو ہے نا باجماعت نماز ادا فرماتے ہیں۔ اور یہی نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے جی صبح 70,000 فرشتے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کے لیے جو ہے نا حاضری دیتے ہیں۔ 70,000 فرشتے شام میں جو ہے نا سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی جو ہے نا نبوت سے پہلے جو ہے نا آپ محسن تھے، اور آپ جو ہے نا غریبوں کے مربی تھے، جی یتیموں کا سہارا تھے، بے کسوں کا آسرا تھے۔ اور یہی نہیں میرے بزرگوں اور دوستو، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادار حلف الفضول کا منبر بنایا، اور امام الانبیاء تھے جی، اور افضل الانبیاء تھے، ہادی تھے کائنات پر جو ہے نا آپ کے جو ہے نا کائنات پر آپ جو ہے نا آپ کا تصرف تھا جی۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہے نا آپ آسمانوں پر سواری پر گئے، قبل قیامت آپ اپنی بخشش کا سودا فرمائے۔ آپ امت کے حق میں رؤوف الرحیم ہے جی، اور آپ ہی کے صدقے میں میرے بزرگوں اور دوستو حشر میں جو ہے نا آپ کے جو ہے نا مرکز توجہ رب العالمین آپ رہیں گے۔ حشر میں آپ مرکز توجہ رب العالمین رہیں گے، لوائے حمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور حوض کوثر آپ کے تصرف میں رہے گا، اور ہم غلاموں کو جنت اور دیدار الہی جیسی عظیم نعمت سرکار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے۔ جی اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے جی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا رحیم ہے تو ہمارے آقا رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ غافر الذنوب ہے تو ہمارے آقا شفیع المذنبین ہے، شفیع المذنبین ہے۔ روز محشر تمام جو ہے نا انبیاء اور تمام اہل محشر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی تمام طرف متوجہ رہیں گے اہل محشر، اور اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوگا کہ سرکار کی طرف وہ متوجہ ہوں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، دو عالم چاہتا ہے خدا کی رضا، دو عالم چاہتا ہے خدا کی رضا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد جی۔ دو عالم چاہتا ہے خدا کی رضا اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو سارا جو ہے نا محشر کے تمام محشورین اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور ہمارے آقا کی طرف ہمارا مولا متوجہ ہوگا، اور ہمارے آقا سربر سجود ہوں گے، سجدے کی حالت میں ہوں گے۔ پروردگار عالم اپنے محبوب سے ارشاد فرمائے گا، اے محمد اٹھاؤ سر سجدے سے، جو مانگو جو ہے نا دیا جائے گا، جو بات کہو سنی جائے گی۔ سرکار کیا کہیں گے اس وقت؟ اپنے نواسوں کے تعلق سے دعا نہیں کریں گے، اپنے اہل بیت کے تعلق سے دعا نہیں کہیں گے جی۔ سرکار یہ کہیں گے کہ مولا تو میری امت کی بخشش فرما، میرے آقا میرے مولا میری امت کی بخشش فرما۔ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی امت کی ہم بخشش فرمائیں گے۔ پھر سرکار سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر حکم الہی ہوتا ہے کہ محمد اٹھاؤ سر سجدے سے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے رب العالمین، میری امت میں جو فاسق و فاجر ہے تو ان کی مغفرت فرما۔ کہا کہ اے محمد، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ عام کی امت سے جو فاسق و فاجر ہے ہم ان کی مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں۔ پھر سجدے کی حالت میں رہیں گے، پھر حکم الہی ہوگا تو پروردگار عالم سے کہیں گے، مولا کہیں گے کہ اے محمد اٹھاؤ سر سجدے سے، مانگو جو مانگتے ہو ہم تمہیں عطا کریں گے۔ تو میرے آقا کہیں گے کہ مولا میرے جس امتی کے سینے میں جو کہ دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم کہتے ہیں کہ محبوب یہ کام تو ہمارا تھا، لیکن آپ جو مانگ رہے ہیں تو ہم آپ کی جو ہے نا بات کو نہیں ٹالیں گے۔ ہم آپ کے امتی کی جس امتی کے سینے میں جو کہ دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو ہم اس کی مغفرت کریں گے۔ الایمان هو الیقین، یقین کرنے کا نام ہی ایمان ہے جی۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ذات اور بات پر یقین کرنا، گرویدہ ہونے کا نام ہی ایمان ہے جی۔
جی اس کے 2 رکن 7 صفات اہل اللہ بیان فرماتے ہیں جی. تو بزرگوں اور دوستوں، حضور پر ایمان یہ ہے کہ ان سے محبت، کامل محبت ہونا اور ان پر گرویدہ ہونا اور ان پر قربان ہو جانا. کیسی محبت صحابہ کو تھی. جنگ احد کا معاملہ ہے، حضرت جو ہے نا سرکار جنگ لڑ رہے ہیں اور اچانک جو ہے نا کفاران قریش حضور کو گھیر لیے، اور حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور دشمنوں کے جو ہے نا نرقے میں آ گئے ہیں، تلواروں کے سائے میں آ گئے ہیں. آپ حضور کو جو ہے نا اپنے سائے میں لے لیا اور سارے وار دشمنوں کے اپنے اوپر لے لیا، اور زخموں سے چور آپ کا بدن ہو گیا، زمین پر گر گئے، دم حلق میں اٹکا ہوا ہے، روح نکل رہی ہے، تڑپ رہے ہیں. اس وقت یہ اشارہ کر رہے ہیں لوگوں کو جنگ احد کے میدان میں کہ کوئی ہے میرا مددگار، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، میرا محسن، کہ مجھ کو لے جا کر سرکار کے قدموں پر ڈال دو، سرکار کے قدموں پر ڈال دو. ایڑیوں سے جو ہے نا، کونیوں سے جو ہے نا زمین کو ٹیکتے ہوئے سرکار کے قریب آئے اور سرکار کے نالین کو چومتے ہوئے اس عالم سے رخصت ہو گئے. جی یہی نہیں بلکہ جنگ احد کا معاملہ ہے. جنگ احد کے موقع پر جو ہے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جی کھڑے ہیں، اور آپ کے بازو 2 انصار کمسن لڑکے ہیں، وہ بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ جنگ میں جانے کے لیے شریک ہو رہے ہیں. تو آپ سے پوچھا کہ ان لڑکوں سے، انصار کمسن لڑکوں سے پوچھا، کہا کہ تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ مہاجر ان کو کہتے ہیں جو مکے سے مدینے کو آئے ہیں، اور انصار ان کو کہتے ہیں جو مدینے میں رہنے والے ہیں. جی تو کہا کہ اس وجہ سے چاچا جان ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں کہ ایک بدبخت ہمارے آقا کو برا کہتا ہے، ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، ہم اس ملعون کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا جہنم رسید کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ابو جہل کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، اسی وقت جو ہے نا ابو جہل سامنے سے گزرا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بتا کر کہا کہ دیکھو یہی وہ گستاخ ہے جو سرکار کو برا کہتا ہے، سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے. یہ 2 لڑکے اس پر جو ہے نا گرے اور اس کو جو ہے نا اسی مقام پر شہید کر دیا، ختم کر دیا، اس کو نیست و نابود کر دیا. تو بزرگوں اور دوستو، یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ محبت صحابہ کی تھی میرے بزرگوں اور دوستو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر ایک جو ہے نا تیر جو ہے نا سرکار کے جو ہے نا بدن میں لگ گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکالا دانتوں سے تو آپ کے دندان مبارک جو ہے نا شہید ہو گئے، اور لہو جب بہ رہا تھا حضور کا، حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نوش فرما لیا، نوش فرما لیا. دیکھیے یہاں پر بشر کا جو ہے نا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. انسان کا خون حرام، جی انسان کا خون جو ہے نا ناپاک ہوتا ہے، جی حرام ہوتا ہے. جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے نا حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش فرما لیا. پھر یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار بچانا جو ہے نا جس کو کہتے ہیں فاسد خون کو نکالنا، وہ نکالے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ اس کو لے جا کر کسی محفوظ جگہ دفن کر دو. آپ نے اس کو نوش فرما لیا، آپ نے اس کو نوش فرما لیا. حضور نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے عبداللہ بن زبیر؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں اس لہو کو پی لیا ہوں، میں اس کو پی لیا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن زبیر، تمہارے جسم میں میرا جزء بدن گیا ہے، تم پر جو ہے نا جہنم حرام، جہنم حرام ہے. سرکار اگر بشر رہتے تو ان کو ٹوکتے، منع کرتے کہ یہ خون حرام جو ہے نا ناپاک ہے. سرکار کا خون پاک، سرکار کا پیشاب پاک، سرکار کا پسینہ پاک، سرکار کا جو ہے نا ہر چیز پاک ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہی وجہ ہے کہ سرکار کے پسینے میں خوشبو رہا کرتی تھی، خوشبو رہا کرتی تھی. سرکار کے تعلق سے جس راستے سے آپ گزرتے ساری بستی اور ساری گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی. حضرت انس کی والدہ ایک مرتبہ حضور ان کے گھر دعوت پر آئے، سرکار کا جو ہے نا پسینہ جمع کر رہے تھے. حضور نے پوچھا کہ اے ام سلیم کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ پسینے کو ہم اپنی دلہنوں کو سجاتے ہیں، اور ہمارے بچے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے نا لگا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں، اللہ انہیں شفا دے دیتا ہے، اللہ انہیں شفا دے دیتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، ایک شخص آ کر حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی کا نکاح اور اس کو جو ہے نا سجانے کے لیے میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے. حضور نے کہا کہ
کہ کل چوڑے منہ کی شیشی اور ایک لکڑی ساتھ لے کر آؤ. جب وہ صحابی آئے تو حضور اپنا پسینہ ان کو عطا کیا اور وہ پسینہ لے جا کر اپنی صاحبزادی اپنی دلہن کو دلہن بیٹی کو جب لگائے تو یہ عالم تھا کہ ان کے جسم میں خوشبو آ گئی اور ایسی خوشبو رہی کہ سارا گھر معطر ہو گیا اور اس وقت نام پڑ گیا کہ بیت المطیبین. بیت کہتے ہیں عربی میں گھر کو, مطیبین یعنی پاک اور خوشبو والے چیز کو کہتے ہیں. تو بزرگوں اور دوستو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت یہی ہے کہ حضور خود ارشاد فرماتے من احب شیئا اکثر ذکرھا, جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا ذکر ہمیشہ اس کی زبان پر ہوتا ہے. تو وہ ذکر کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ درود شریف. درود شریف ہے میرے بزرگوں اور دوستو. درود شریف کتنی بڑی فضیلت ہے. سرکار فرماتے ہیں جب میرا کوئی عاشق امتی درود پڑھتا ہے تو وہ درود آسمان پر جب جاتا ہے تو ایک ابر کی شکل بن جاتا ہے, اور وہ ابر جب وہ کسی پہاڑ پر گرتا ہے اس جو ہے نا ابر کا خطرہ, تو اللہ تعالیٰ اس درود کے صدقے میں وہاں پر سونا پیدا فرما دیتا ہے. جی, سونا پر پیدا فرما دیتا ہے, اور وہی جو ہے نا قطرہ اگر زمین پر پڑتا ہے تو چاندی بن جاتا ہے, اور وہی قطرہ اگر کسی کافر پر پڑتا ہے تو وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے. جی, حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی, آ کے کہنے لگی حضرت قبلہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا اور میں نے دیکھا خواب میں کہ وہ عذاب میں, جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے. وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ کر اپنی بیٹی کے نام پر, اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا عذاب میں تخفیف فرمائے گا. کچھ دنوں کے بعد آپ اس قبرستان سے گزرے, چونکہ اللہ والوں کے پاس ہر علم ہوتا ہے, ہر علم ہوتا ہے. اللہ والوں کو جو ہے نا میرے بزرگوں اور دوستوں یہ مت سمجھو کہ یہ ہماری طرح جی, اللہ والوں کا بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے. اللہ والوں کا یہ معاملہ ہے لوح محفوظ است پیش اولیاء, است محفوظ است محفوظ استطاع. وہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن لوح محفوظ کی تحریر کو بتا دیتے ہیں جی, لوح محفوظ کے چیزوں کو بتا دیتے ہیں. تو بزرگوں اور دوستوں آپ جو ہے نا آپ نے جب دیکھا قبرستان سے جب گزرے, چونکہ اللہ والوں کے پاس کشف کا علم رہتا ہے جی, کشف قبور قبر عالم برزخ کا وہ حال بتاتے ہیں, تذکیر القلوب دلوں کا حال بھی وہ جانتے ہیں. اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ علماء کی صحبت میں جب بیٹھو تو ظاہری آداب کو ملحوظ رکھ کر بیٹھو, اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھو تو باطن کو پاک کر کے بیٹھو. دل میں پکڑ لے کے, میل لے کے, بغض لگ کے, کینہ لے کے بیٹھیں گے غارت ہو جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایمان کتاب ایسی چیز ہے جس سے نازل ہوا ہے, جب تک وہ نہ معاف کرے اس کتاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ بھی یاد رکھو. پیران پیر کے پاس چند مسخرے آ گئے ایسے ہی, سمجھ میں آ رہی بات, اوور ایکٹنگ کرنے والے جی. ایک فرد انسان دوست کو کیا کرے, مردہ بنا کے ڈولے میں رکھ کے لا لیے بڑے پیر سرکار کے پاس, لا کے بولے سرکار یہ جو ہے نا جنازہ ہے, صلاۃ جنازہ پڑھائی. حضور نے پوچھا کہ میں زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی پڑھاؤں, نماز جنازہ زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی پڑھاؤں. وہ نوجوان منشلے غضبناک ہو گئے, کہنے لگے حضرت کیا بول رہے ہیں آپ, جنازہ سامنے ہے, میت سامنے ہے, ڈھولا سامنے ہے, اور آپ بول رہے ہیں زندے کی مردے کی, یہ کیا ہے؟ کہا بابا ناراض کیوں ہو رہا, نہیں معلوم تھا. پوچھا ٹھیک ہے مردے کی پڑھاتا ہوں. اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی روح پرواز ہو گئی جی, لے کر چلے گئے میدان میں, جا کر اٹھا رہے ہیں جی. اٹھ بولے تو کہاں سے اٹھتا, اس کا جو ہے نا ڈبہ گل ہو گیا, وہ چلے گیا. سب اچھے کے ساتھ رہتے, برا وقت آیا تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتے, ساتھ دینے والے اللہ والے ہوتے. تمہارے پیسے کی آس میں, تمہاری جی حضوری کی آس میں, تمہاری جو ہے نا اور کسی آس میں رہ رہے, خدا کی قسم اللہ والوں کا وہ معاملہ ہوتا ہے, بے نیاز ہوتے ہیں, بے نیاز, ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں جی. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو وہ نعمت عطا فرمایا جی, وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, انہیں مل جاتا ہے. حدیث قدسی, میں کوئی من گڑت بات نہیں کر رہا ہوں, ہر چیز دلیل رکھ کر بات کرتا ہوں جی. میں ایسا جو ہے نا پیر طریقت نہیں ہوں جو چھپ کر انڈور شوٹنگ کرنے والا, اوپن چیلنج کرنے والا. غلط ہے تو ثابت کرو جی. حدیث شریف میں آتا ہے, حدیث قدسی, سرکار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ قرب نوافل سے جب میرے قریب ہو جاتا ہے تو جس کان سے سنتا ہے میں وہ کان ہو جاتا ہوں, جس آنکھ سے دیکھتا ہے میں وہ آنکھ ہو جاتا ہوں, جس زبان سے بولتا ہے میں وہ زبان ہو جاتا ہوں, جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے میں ہاتھ ہو جاتا ہوں, جس پیر سے چلتا ہے میں پیر ہو جاتا ہوں. ارے وہ مجھ سے جو مانگے میں اسے عطا کر دیتا ہوں, اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. اسی لیے کہا
اسی لیے کہا اللہ والوں نے گفتہ و گفتہ عبداللہ بود از حلقوں میں اللہ بود. ارے لب و دندان ان کے ہوتے ہیں لیکن کلام مولا کا ہوتا ہے. کلام مولا کا ہوتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو قلب کو پاک کر کر بیٹھو. قلب کو پاک کر کے بیٹھو. ارے اللہ والوں کی وہ صحبت ہے کہ اگر ان کی صحبت میں چور بھی آیا تو خطوب بن کر جاتا ہے. خطوب بن کر جاتا ہے. اخلاص شرط ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. ایک لمحے کی صحبت میں تم کو ولایت عطا کر دیتی ہے اللہ والوں. جی ان کی صحبتوں کا یہ فیض ہوتا ہے. تو حضرت پیران پیر کا جو ہے نا مذاق وہ لوگ اڑائے, پھر اس کے بعد چھوڑ کر چلے گئے. تو گھر والے روتے ہوئے آئے, پریشان ہو گئے. کچھ لوگوں نے بزرگوں نے کہا یہ بڑے پیر کی مار ہے, گستاخی کیے, بے ادبی کیے ہیں, لے جاؤ وہیں سے تم کو جو ہے نا معافی ملے گی. جی وہیں سے معافی ملے گی. محبوب سبحانی اللہ کے محبوب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہم اللہ کو چاہنا بڑی بات نہیں ہے. تم 1000 بار میرا اللہ بولو, کوئی فائدہ نہیں. اللہ بولنا کہ میں تو میرا بندہ. جی یہ کمال تو یہ ہے اللہ ہم کو چاہنا. اللہ ہم کو کیسے چاہتا ہے؟ ہم اللہ کی نظروں میں ویسا جو ہے نا مقام پیدا کرنا. جی ظاہر کو بھی پاک کرنا, باطن کو بھی پاک کرنا. جی خالی ظاہر کو پاک کر لیے, باطن بھرا ہوا ہے, کچھ بھی کرو کچھ ہونے والا نہیں. جی نفاق کو, جی اندر سے شرک کو, ارتداد کو, تمام چیزیں کفر کو, ہر ساری چیزوں کو جب نکال کر پاک کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھتے ہیں. خود مولا فرما رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, میں ایمان والوں کا دوست ہوں, ایمان والا میرا دوست ہے. پھر اور ایک جو ہے ولایت خاصہ کے تعلق سے مولا فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ ولایت خاصہ ہے. ارے جو میرا ولی ہو جاتا ہے خوف اور حزن سے پاک ہو جاتا ہے. وہ کسی میزائل سے نہیں ڈرتا, وہ کسی پہلوان سے نہیں ڈرتا, وہ کسی